اور چلا جائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں ایک دودھ کی دکان میں کام کرتا ہوں اور میرا جو مالک ہے وہ دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، مجھے پتہ ہے۔ اب اس دودھ کو بیچنا کیسا ہے میرے لیے، اور دوسرا جو سیلری مجھے حاصل ہوگی وہ شرعاً میرے لیے کیا حکم رکھتی ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ملاوٹ پہ ذرا کلام کر لیتے ہیں کہ مطلقاً ملانا یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم گھر کے اندر دودھ لاتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا بہت پانی ملاتے ہیں، تو اگر ملاوٹ کرنا ہی گناہ ہو تو پھر تو گھر والے بھی گناہ گار ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے اصل علت ملاوٹ نہیں ہے، اصل کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نمبر 1 ایسی چیز کو بیچنا جس کی کوئی قیمت نہ ہو، یہ غلط ہوتا ہے، یعنی بے قیمت چیز کو بیچنا منع ہوتا ہے۔ دوسرا، ایسی چیز کو بیچنا جو باعث ضرر ہو کسی کے لیے، یہ بھی منع ہوتا ہے۔ اور تیسرا، سامنے والے کو دھوکہ اور فراڈ میں مبتلا کر کے کوئی چیز دینا، یہ بھی منع ہوتا ہے۔ تو اگر ملاوٹ کے ساتھ یہ چیزیں شامل ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ پھر وہ ملاوٹ غلط ہے، اور اس کو اوپر گناہ گار بھی ہوں گے اور آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز بیچ رہے ہیں جس میں ایسی چیز ملا دی جس کی قیمت ہی نہیں ہے، جیسے گندم میں مٹی ملا دی ہو اور اس کا وزن بڑھا دیا، تو اب چونکہ مٹی کی اپنی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، تو یہ جو ملاوٹ ہے یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر باعث ضرر کوئی چیز ہے، ایسی چیز ملا دی مرچوں کے اندر جیسے ملا لیتے ہیں ہلدی کے اندر، جو انسان کے بدن میں پہنچ کے انتہائی باعث ضرر ہوگی، چاہے اپنی قیمت رکھتی ہو، یہ بھی ایک حرام کام ہے کہ اس طرح کرنا۔ تیسرا، دھوکہ اور جھوٹ ہے۔ اگر ملایا اور سامنے والے کو کہہ رہے نہیں سارا کا سارا دودھ ہے، تو یہ دھوکہ اور جھوٹ ہے، تب یہ گناہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یہ بتا دے، یعنی دودھ میں پانی ملائے اور پانی ملا کے بتائے کہ اتنا دودھ ہے، اتنا پانی، اب آپ خریدنا چاہیں تو خرید لیں، اس میں دیکھیں تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ پانی اپنی قیمت بھی رکھتا ہے، نمبر 2 باعث ضرر بھی نہیں ہے، نمبر 3 دھوکہ اور جھوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ ملاوٹ بھی جائز اور یہ دودھ بیچنا بھی جائز، کیونکہ پانی اپنی قیمت رکھتا ہے۔ آج خلاصے کلام یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ دودھ میں کیا ملا رہا ہے۔ اگر تو کوئی ایسا کیمیکل ملاتے ہیں، جیسے بعض وقت کیمیکل والا دودھ ہے اور اس سے دودھ وائٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے اور گاڑھا سا بھی محسوس ہوتا ہے، اب یقیناً یہ باعث ضرر چیز ملا رہا ہے۔ ایک چیز تو یہ، اس کا بیچنا حرام۔ دوسری بات یہ کہ بتا نہیں رہے آپ سب کو، یہ کہہ رہے ہیں دودھ ہی ہے سارا کا سارا، ہم تو ملاتے ہی نہیں ہیں، قسمیں بھی کھا رہے ہیں، یہ دھوکہ اور جھوٹ بھی ہوا۔ ایسی صورت میں آپ کا ان کے ساتھ تعاون کرنا گناہ ہوگا، اور سیلری کا حکم میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ اگر دودھ کا شاپ کا مالک دودھ میں پانی ملاتا ہے اور لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ میں یہ اتنا پانی ملاتا ہوں، یا لوگ بھی سب جانتے ہیں کہ دودھ والے پانی ملاتے ہیں اور جتنا عرف میں ملایا جاتا ہے، عام طور پہ ملایا جاتا ہے، اتنا ہی ملاتا ہے، تو اب یہاں پر نہ تو کوئی ایسی چیز دودھ میں ملائی کہ جو بے قیمت ہو، کیونکہ پانی قیمت رکھتا ہے۔ اچھا، ایسی چیز بھی نہیں ملائی جو باعث ضرر ہو، کیونکہ پانی باعث ضرر نہیں ہے۔ تیسرا، یہاں دھوکہ اور فراڈ بھی شامل نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ صراحتاً بتا رہا ہے یا لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ دودھ میں تھوڑا بہت پانی ملتا ہے اور اس نے تھوڑا بہت ہی ملایا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو بلا کراہت آپ کا اس کو بیچنا بھی جائز اور آپ کی سیلری میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر دودھ میں غلط خراب قسم کا کیمیکل ملایا جو باعث ضرر ہے، یا پھر پانی ہی ملایا لیکن لوگوں کو قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے کہ خالص دودھ ہے، جیسے بعض اوقات معذرت کے ساتھ مٹھائیوں کی دکان پہ لکھا ہوتا ہے خالص دیسی گھی سے تیار کردہ، یہ جھوٹ لکھنے کا کیا فائدہ؟ دیسی گھی آپ ذرا لا کر بتائیں، دیسی گھی کو مٹھائیوں میں ڈالے گا؟ وہ تو خوشبو دور سے بتا دیتی ہے، یعنی جھوٹ لکھ کر ہی بیچنا ہے۔ اگر ایسا جھوٹ ہے تو بہرحال پھر آپ کے لیے یہ غلط ہوگا کہ آپ اس چیز کو سیل کریں، کیونکہ یہ اس میں دھوکہ اور فراڈ ہے، مسلمان کو دھوکہ دینے میں آپ بھی معاون ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اشارتاً کنایتاً لوگوں پر واضح کریں اس چیز کو کہ تھوڑا بہت تو پانی ملتا ہے، یوں باتوں میں کوئی بھی گاہک کے سامنے کہتے رہیں تاکہ اس کو پتہ رہے اور دھوکہ اور جھوٹ میں مبتلا آپ بھی نہ ہوں اور آپ کے لیے یہ بیچنا جائز ہو جائے۔ اب رہی سیلری کا معاملہ، تو دیکھا جائے گا کہ دیکھیں سیلری جو ہوتی ہے وہ صرف ایک کام کی نہیں ہوتی، لیکن بلکہ مختلف کاموں کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو سیل بھی کرنا ہے، دودھ اٹھا کے رکھ بھی رہے ہیں آپ، اور دودھ کو صفائی بھی کر رہے ہیں دکان کی، چیزیں بھی دوسری چیزیں ڈبل روٹی ہوتی ہے، انڈے ہوتی ہیں دودھ کی دکان پہ بعض اوقات، وہ بھی آپ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سیلری جو ہے صرف اس سے خاص دودھ بیچنے کی نہیں ہے، دیگر کاموں کی ہے، اس لیے آپ کو سیلری میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر خرابیاں ہیں تو بیچنے کے اندر یقینی سی بات ہے کہ آپ بھی قابل گرفت ہوں گے۔ اس مسئلے کو 2-3 دفعہ اگر سائل سن لیں تو انشاءاللہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کالر ہمارے